أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق اللہ العظیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کیجئے ان کے سامنے ایک مثال ایک بستی والوں کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے. اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے تھے، پیغمبر آئے تھے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بھیجے ان کی طرف اثنین، دو رسول. فکذبوہما، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا. فعززنا بثالث، پھر ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے ان کی تائید کی. فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، یعنی ان سب نبیوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالوا، ان بستی والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہی ہو، اس کے سوا اور کچھ نہیں. ما انتم، کہ تم، الا بشر، سوائے انسان کے کچھ نہیں، مثلنا، ہماری ہی طرح کے. وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کی خدائے رحمان نے تم پر، من شیء، کوئی چیز، یعنی کوئی کتاب، کوئی کلام نازل نہیں کیا. ان انتم الا تکذبون، اور کہا کہ نعوذ باللہ، ان انتم الا تکذبون، تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے ہو. قالوا، تو ان رسولوں نے کہا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں. وما علینا، ہمارے ذمے کچھ نہیں ہے، الا، سوائے اس کے، البلاغ المبین، کہ ہم صاف صاف اللہ کے پیغامات، تعلیمات تم تک پہنچا دیں. سورہ یاسین کی یہ جو آیات ہیں، یہاں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انطاکیہ بستی، جو کہ مصر میں اب بھی موجود ہے، انطاکیہ بستی، یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی رشد و ہدایت، ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. اگر ہم پہلی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں. جو بائبل ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. تو انہیں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو ہے اس انطاکیہ بستی کی طرف جو تشکیل کی اور بھیجا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا. اس میں حضرت یونس علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام ملتا ہے، اور کہا کہ ایک تیسرے کے ذریعے سے تائید کی، تیسرے کا نام شمعون ملتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواری اور ایک خاص مددگار اور خاص رہنے والے تھے. اگر ہم پہلی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے، ان کا نام پہلی کتاب میں بولس ملتا ہے. بولس یعنی بگاڑ کر انہوں نے اس طرح سے بنایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام پہلی کتاب میں یوحنا ملتا ہے، یوحنا. اور اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کا نام جیکب ملتا ہے، یوسف علیہ السلام کا نام جوزف ملتا ہے. یہ نام وہ تھے جو بگاڑ رکھے تھے لوگوں نے، حقیقت میں ایسے نام نہیں تھے. بہرحال بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے، اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ بستی کون سی تھی، اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ جو بھیجے گئے وہ انسان یعنی کہ پیغمبر تھے اور یا وہ فرشتے تھے. ایسا کچھ تذکرہ نہیں ہے، اور نہ ہی بات سمجھنے سے ان کا کوئی تعلق ہے. بس یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان لوگوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے جو ہے حضرات انبیاء کو بھیجا۔ لیکن ایک بات بڑی مستند اور بڑی مضبوط معلوم ہوتی ہے، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے بلکہ بہت پہلے کا ہے، وہ چاہے پھر کوئی بھی نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 2 نبیوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد ایک اور نبی، جب لوگوں نے انکار کیا تو ایک تیسرا نبی آیا اور اس نے کہا کہ بھی یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور تم اس بات کو مانو اور جو تعلیمات تمہیں بتاتے ہیں ان کو تم سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، ورنہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ایک وقت میں متعدد انبیاء بھی رہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ایک وقت میں تھے، ایک دوسرے کے مددگار تھے، پیغام کو پہنچانے والے تھے، اسی طرح متعدد انبیاء بھی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس بات کو اگر دیکھا جائے، یہ جو انکار کا سلسلہ شروع ہوا کہ جیسا انکار کر دیا گیا نبیوں کا، یہ انکار کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ پہلے انبیاء کا انکار نہیں تھا، یعنی آدم کے نبی ہونے کا انکار کسی نے نہیں کیا تھا، تعلیمات کا انکار کیا، ہم نہیں مانتے، پتہ تھا گناہ بھی ہے لیکن پھر کیا۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ جو آتا ہے اس میں لوگوں نے اعتراضات کیے اور کہا کہ ہم نبی ہی نہیں مانتے، یہ کیسا ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے، یہ کیسا جو ہماری طرح زمین پر چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح اس کے بیوی بچے ہیں، خاندان ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، معاملات ہیں، تو یہ انسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا اور آج تک سلسلہ چل رہا ہے۔ جو لوگ صحیح حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ ایک اشرف المخلوقات نبی جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اس کے انسان ہونے کا انکار کر دیتے۔ انسانیت کا ہونا، آدمیت کا ہونا، یہ تو عظیم مرتبے اور مقام کی نشانی ہے۔ کسی کو انسانیت سے نکال دینا، چاہے فرشتہ بھی قرار دیا جائے، وہ تب بھی اس کی عظمت نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے بعد آگے آخر میں جو ایک بات ذکر کی ہے بڑی سمجھنے والی، فرمایا کہ پیغامات کا پہنچا دینا یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے۔ انکار کرنے والے رہے ہیں اور آج کے دور میں جو حضرات انبیاء کا کام کر رہے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس کسی راستے میں نکل جائے تو وہی تبلیغ کہلاتی ہے۔ انسان کسی بھی شعبے میں ہو، اگر وہ اللہ کے رسول کا فرمان کسی کو بتاتا ہے، وہ کلمہ کسی کو سناتا ہے، وہ نماز کا مسئلہ کسی کو بتا دیتا ہے، وہ جائز ناجائز کسی کو بتا دیتا ہے، وہ نیکی کی طرف راغب کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور صحیح اور غلط ان کو بتاتا ہے، تو یہ بھی تبلیغ ہے، اس لیے کہ اچھی بات پہنچا رہا ہے۔ اور اچھی بات کا آغاز تو اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری اور پہلے تمام انبیاء کی ذمہ داری یہی تھی الا البلاغ المبین، کہ وہ پیغام کو پہنچا دیں۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ پیغام کو قبول کروائیں۔ اگر قبول کروانا ذمہ داری ہوتی تو آدم کا بیٹا قابیل کبھی نافرمان نہ ہوتا، آدم منوا لیتے۔ اگر قبول کروانا ذمہ داری ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور بیوی کافرہ نہ ہوتے، بلکہ ان سے ایمان اور اسلام قبول کروا لیا جاتا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بہت محترم، سپورٹ کرنے والے جناب ابو طالب، وہ اسی طریقے سے دنیا سے نہ چلے جاتے، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں وہ ایمان بھی لے آئے۔ آپ چاہتے ہیں، لیکن حضور تو چاہتے تھے کہ میں سینہ کھول کر ایمان اندر ڈال دوں، لیکن جو طلب نہیں دکھائے گا، اللہ اتنی قیمتی اور اہم چیز کسی کو نہیں دیا کرتا۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا۔ آج ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس وہ نبی ہے، وہ تعلیم ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے۔ آج ہماری کامیابی انہی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے میں ہے، اور جہاں پر انسان جو ہے کہیں پر بھی کمزور ہوگا تو یہ اس کی دنیا کو بھی برباد کرنے والی چیز ہے اور آخرت کو بھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔